कुंवर नवीद जमील गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आवाम से करें और आवाम से ये कहें, आप मिलकर अपने हुकूक के लिए सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू करें, और अब हम यही करने के लिए जा रहे हैं। सर, ये जो आज का जो लोकल गवर्नमेंट बिल जो मंजूर हुआ है, आज का जो लोकल गवर्नमेंट बिल अभी इन्होंने जोरी मंजूर कराया है, इसमें एक बात वाज़ेह है कि जो लोकल लोग हैं, जो नौशहर व फरोज़ में रहते हैं, जो सकर में रहते हैं, जो थट्टा में रहते हैं या उमरकोट में रहते हैं, उनसे अख्तियार लेके वो ये सिंध सेक्रेटेरिएट ले आ रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अवाम के फ़ायदे की बात है या अवाम के नुकसान की बात है? ये बार बार पीपल्स पार्टी जब मुशर्रफ का निज़ाम था, जब नाज़िम होते थे हर ज़िले में, यही पार्टी वाले शिकायत करते थे कि ये आपने जुल्म किया है। अभी वही जुल्म ये कर रहे हैं सिंधी अवाम के साथ। और मैं जो सिंध के अवाम है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ आप पहले देखें इनका रिवाज क्या था और आप देखें इनका रिवाज क्या है। ये है ना, जब कुर्सी में बंदा बैठता है तो फिर भूल जाता है कि वो उसने पिछले 10 साल पहले क्या किया था। लेकिन अवाम इतना बेवकूफ़ नहीं है। अवाम के पास वो इंटरनेट फ़ोन है, अवाम गूगल कर सकती है। तो मैं गुजारिश करता हूँ मेरे सिंध के अवाम को, आप देखें कि जब ये पार्टी ऑपोजिशन में होती है उनका क्या बकबक होता है, और जब सरकार में होते हैं वो किस किस्म के कानून लाते हैं। ये अवाम के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये अवाम ने फैसला करना है। अगर इनका शौक़ है कि हर चीज़ के लिए कराची आएँ, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन, जो भी काम हो तो ठीक है। अगर अवाम को कबूल है तो मैं भी कबूल करता हूँ। लेकिन अगर अवाम को कबूल नहीं है तो फिर अवाम का जिम्मेदारी है कि वो सड़क पे निकलें और वो एहतजाज करें और कहें ये कानून गलत है। जो अस्पतालें हमारे हाथ में होने चाहिए, जो स्कूल हैं हमारे ज़िले में, हमारे यूसी में हमारे हाथ में होने चाहिए। ये अवाम का काम है। हम तो सिर्फ यहाँ बैठ के हम अब ये तकरीर कर सकते हैं, लेकिन जब तक अवाम होशियार नहीं होगा, जब तक अवाम निकलेगा नहीं सड़क पे, तो कुछ नहीं होगा। और ये हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता हर अवामी बंदे का हकूक छीन के ये अपने वज़ीरों को देगा, क्योंकि उनको मंथली मिलता है। हर बात ये करते हैं मंथली के हिसाब से। ये हर चीज़ सेक्रेटेरिएट क्यों ला रहे हैं? क्योंकि उनका मंथली बढ़ेगा ना। जाहिर है अगर कोई नाज़िम होगा या फलाना होगा, उनके साथ गपशप करना पड़ेगा। ये गलत है। अगर कोई भी बंदा गलत काम कर रहा है, कोई भी वो करप्शन कर रहा है, उनको गिरफ्तार करें। इनको गिरफ्तारी का शौक़ नहीं है, इनको पैसा कमाने का शौक़ है। इसलिए ये हर चीज़ अपने हाथ में ला रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि ये जो सिंध के कानून है, जो पाकिस्तान के कानून है, इनके ऊपर नहीं है। और ये जो करने जाते हैं ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब ये सब जो उन्होंने ये कानून पास किया है, उन्होंने ना अवाम को जवाब देना पड़ेगा, अदालत को भी जवाब देना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्दाश्त कर लें थोड़ा सा, आप लोग तो कर लें, वो तो नहीं करते। तमाम साफ़ी भाइयों, कैमरामैनों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपने सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की चैम्पियन बनती है, जमहूरियत की अलमबरदार बनती है, उसका असल चेहरा आपने असम्बली में देख लिया।
اور گزشتہ کئی دنوں سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے اور یہ شو کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کنسلٹیشن پر یقین رکھتی ہے، مشاورت پر یقین رکھتی ہے، یہ آج کا جو ان کا رویہ ہے بشمول اسپیکر سندھ اسمبلی، ان لوگوں نے جمہوری روایات کی دھجیاں جڑائی ہیں۔ یہی کچھ انہوں نے 26 نومبر کو اس اسمبلی میں اپوزیشن کے ساتھ کیا تھا اور یہی کچھ انہوں نے آج کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب مراد علی شاہ ہوں یا ناصر شاہ ہوں یا سعید غنی ہوں، یہ متواتر جھوٹ بولتے رہے کہ ہم گزشتہ کئی مہینوں سے پی ٹی آئی سے، ایم کیو ایم سے، جی ڈی اے سے، جماعت اسلامی سے کنسلٹیشن کر رہے تھے، مشاورت کر رہے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی سے مشاورت نہیں کی۔ اگر یہ مشاورت کر رہے ہوتے تو اس صوبہ سندھ کا سب سے بڑا ایوان سندھ اسمبلی ہے۔ اس سندھ اسمبلی میں جی ڈی اے کے اراکین موجود ہیں، جماعت اسلامی کے اراکین موجود ہیں، ٹی ایل پی کے اراکین موجود ہیں، پی ٹی آئی کے ایم پی ایس موجود ہیں، ایم کیو ایم کے ایم پی ایس موجود ہیں۔ تو انہوں نے یہ سندھ اسمبلی کے جو روایات ہیں اس کی دھجیاں کیوں اڑائیں؟ اگر یہ کنسلٹیشن کر رہے ہوتے تو آج سندھ اسمبلی میں یہ اس بل کے اوپر کمیٹی بناتے، کمیٹی بنانے کے بعد اس کمیٹی کو ٹاسک دیتے، وہ کمیٹی اپنی رپورٹ بنا کر جمع کراتی۔ لیکن یہ مسلسل جھوٹ بولتے رہے اور یہ بھی جھوٹ بولتے رہے کہ جی ہمیں پرویز مشرف کا قانون پسند نہیں ہے۔ 18th امینڈمنٹ تمہیں پسند ہے؟ تمہیں پرویز مشرف کا دیا ہوا لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر خواتین کی نشستوں والی شک منظور ہے؟ اس میں ہاری کسانوں کی جو ریشو ہے، یوتھ کا جو ریشو ہے، اسی طریقے سے نیشنل اسمبلی صوبائی اسمبلی میں پرویز مشرف کے قانون کے مطابق جو مخصوص نشستیں رکھی گئیں وہ تمہیں پسند تھیں، وہ تم نے رکھ لیا جو تمہیں پسند تھا۔ اسی طریقے سے واٹر ریکارڈ جو پرویز مشرف کا تھا وہ تمہیں آج تک تمہیں قابل قبول ہے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ڈبل پالیسی ہے اور یہ مسلسل یہ بھی جھوٹ بولتے رہے کہ یہ 2013 کا جو قانون ہے، ایم کیو ایم نے 2013 میں اس کو سپورٹ کیا۔ میں پہلے 2 پریس کانفرنسوں میں کیٹیگوریکلی بول چکا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایم کیو ایم نے جب یہ بل پیش ہوا اس بل کی مخالفت کی 2013 میں اور ہم نے اسمبلی کا بائیکاٹ کیا۔ اور جو یہ تصویر دکھاتے ہیں گورنر سندھ عشرت العباد کی، قائم علی شاہ صاحب کی اور فاروق ستار بھائی کی، وہ ہے پیپلز لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے دستخط ہو رہے تھے، وہ ایکٹ کے اوپر دستخط نہیں ہو رہے تھے۔ ایکٹ پاس ہوتا ہے اسمبلی سے، ایکٹ گورنر کے پاس دستخطوں کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ویب سائٹ پہ اگر آپ چاہیں تو یہ ٹریبیون کی ویب سائٹ ہے، tribune.org.com، اس کے اوپر جائیں گے، اس دن کی ان کی خبر بھی نکال کے دیکھ لیں، اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا۔ اس کے علاوہ جو لوگ میری بات پر یقین نہیں کر رہے ہوں وہ سندھ اسمبلی سے ریکارڈ نکلوا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ دوسری بات یہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہوئے تمام اراکین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، 68 کے 68 ممبران کا، 68 کے 68 ممبران کا جو اپوزیشن اراکین ہیں ان کا مشترکہ یہ فیصلہ ہے کہ ہم سندھ اسمبلی میں ان کی ڈکٹیٹرشپ نہیں چلنے دیں گے۔ اسپیکر کا جو رویہ ہے، اسپیکر صاحب اب وہ غیر جانبدار نہیں رہے، وہ جس طریقے سے انہوں نے آج کردار ادا کیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کا کردار انہوں نے آج ادا کیا ہے۔ اب انہیں بھی ہمارے احتجاج کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں بھی ہماری مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ باعث نہیں ہوتے تو ہمیں بھی ان کا احترام ہوتا، ہم بھی ان کی عزت کرتے، لیکن انہوں نے جو آج کردار ادا کیا، پہلے منٹ سے ہی لیڈر آف اپوزیشن کا مائک بند رکھا گیا، ہمارے تمام پارلیمانی لیڈران کا مائک بند رکھا گیا۔ تم اس قسم کی حرکتیں کر کے لوٹ مار کا بازار گرم نہیں کر سکتے۔ ہم سندھ اسمبلی میں تمہاری آمریت کو دوام نہیں بخشنے دیں گے۔ ہم اس آمریت کو اور جو یہ وڈیرے شاہی ہے جو تمہارا سردارانہ نظام ہے گاؤں گوٹھوں دیہاتوں میں، وہ سندھ اسمبلی میں رائج نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے ہم مذمت کریں گے۔
کراچی، حیدرآباد ان کے وسائل پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، ان کے جو ادارے ہیں بلدیاتی ادارے انہیں تباہ نہیں کرنے دیں گے، ان کے وسائل پر تمہیں قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ معذرت، آپ کافی دیر آپ کو ہم سننا پڑ رہا ہے، لیکن ہم نے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تو سن لیں۔ اندر تو ہمیں کوئی سنتا نہیں ہے، اندر تو ہمارا مائک کوئی کھولتا نہیں ہے، اندر تو کوئی برداشت کرتا نہیں ہے، اس لیے آپ کی مہربانی ہے کہ آپ برداشت کرتے ہیں ہمیں اور ہمیں سن لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اندر جو ہوا اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہوا وہ تو آپ نے دیکھا، لیکن جو آپ نے نہیں سنا وہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے مراد علی شاہ صاحب باجاری صاحب نے، چونکہ باجارہ سے تعلق ہے، جھنگارا باجارہ، اس لیے کہتا ہوں میں کہ آج انہوں نے ثابت کیا کہ وہ سردارانہ نظام اور زردارانہ نظام کے ماتحت سندھ کو چلانا چاہتے ہیں، کہ جب ہم باہر آ گئے تھے بائیکاٹ کر کے، تو انہوں نے ایک بڑی شرمناک سپیچ تھی کہ جی آپ تو مائنورٹی میں ہیں، اور نہ جانے کیا کہا، اور لسانی باتیں پھیلائیں، تعصب پھیلایا، نفرتیں پھیلائیں۔ ہم واپس اندر گئے، ہم نے بات کرنی چاہی، اور اس کے اوپر جب ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے، آپ سب سینئر صحافی گواہ ہیں، اس اسمبلی میں نثار کھوڑو صاحب اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے، محمد حسین بھائی گواہی دیں گے کہ وہ سیٹوں پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اسپیکر سردار صاحب پہ حملہ کیا تھا، اسپیکر کو جا کر اوپر اس کے منہ پہ جا کے، رائلا ٹیوانا پہ جا کے انہوں نے کتاب ماری تھی جا کر، اسی اور بھی آج بھی اندر لگائی تھی۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ سب آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ آج جب پروٹیسٹ کر رہے تھے تو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ باجاری صاحب نے فرمایا کہ اٹھا کے انہیں باہر پھینک دو۔ شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے کہ تم پارلیمنٹیرینز کو کہتے ہو۔ مراد علی شاہ، یو آر لیڈر آف دا ہاؤس کے معزز ممبران کو، اور کس سے کہتے ہیں؟ وہ جو فہمیدہ ریاض کا قاتل بھی وہاں تھا، اور بھی لازم بات ہے وہاں سبھی ہے نا، سوری فہمیدہ سیال کا قاتل وہ بھی وہاں تھا، لازم بات ہے یہ ناظم جوکیوں کے قاتل بھی یہاں ہوتے ہیں، ام رباب کے قاتل بھی یہاں ہوتے ہیں۔ ان قاتلوں سے کہا کہ انہیں اٹھا کے باہر پھینک دو۔ وزیر اعلیٰ صاحب مراد علی شاہ صاحب، انشاءاللہ سندھ کے عوام آپ کو آپ کے ٹبر سمیت، اس زرداری کے ٹبر سمیت، اس باجاری کے ٹبر سمیت اٹھا کے باہر پھینک دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو لیڈر آف دا ہاؤس کہا جائے، آپ کو لیڈر کہا جائے۔ کہتے ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو، تمہارے باپ کی بات چاہیے، اٹھا کے باہر پھینک دو۔ یہ سندھ کی تم نے ٹھیکے میں لے لیا، سندھ تم نے لوٹنے کے لیے لیا ہوا ہے کہ اٹھا کے باہر پھینک دو۔ انشاءاللہ سندھ کے عوام اس زرداری ٹبر کو، اس مراد شاہ باجاری ٹبر کو، ان چوروں کو اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ اور آج کا میں بتانا چاہتا ہوں، ہم گئے یہ سب بتا چکے ہیں، ناصر شاہ بیسڑی سی شکل لے کر آ جاتے ہیں، افسوس ہے مجھے۔ خیال کر لو، چلو اللہ تعالیٰ نے مکان دے دیا تو اس کا خیال کرو۔ سید بادشاہ ہو، ہمارے پاس ہے، نوید بھائی کے پاس ہے، شہریار کے پاس ہے کہ جی ہم کنسٹیٹیوشن کے لیے رکھ کے آپ سے بات کرائیں گے۔ ہم نے کہا آپ غیر رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بتا تو آئین کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، کس پہ اعتبار کریں؟ کہ ڈبل شاہ پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے اب تک، مطلب کس پہ اعتبار کریں؟ شرافت سے آیا، آپ نے دیکھا ہوگا، ان سے کہا، ہم سے کہا، ہم نے کہا یار ایک بات کر رہے ہیں سید بادشاہ، میں کہنا لیکن اور سادات کی، میں کہنا چاہتا ہوں سادات کرام کی، ان پہ بھی اعتبار بندہ نہ کرے تو کس پہ کرے؟ انہوں نے کہا بات کریں گے اس کے بعد جو آپ نے دیکھا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو آج کا جو انہوں نے لوکل باڈیز کا ایک کالا قانون، یہ سردارانہ قانون، یہ زردارانہ قانون، یہ ظالمانہ قانون جو منظور کرایا ہے، اس کو پہلے دن سے اس کو رولز آف پروسیجر آف دا پروونشل اسمبلی کی خلاف ورزی میں اس کو پیش کیا گیا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں رول 99 آف دا رولز آف دا پروسیجر اپون انٹروڈکشن آف اے بل ادر دین اے فائنینس بل، مطلب فائنینس بل کے علاوہ اگر، مطلب بجٹ کے علاوہ اگر کوئی بل ہے، اپون انٹروڈکشن آف اے بل شیل بی ریفرڈ، میں بھی نہیں، شیل بی ریفرڈ بائی دا اسپیکر ٹو دا appropriate standing committee with direction to submit its report by a date fixed by him
इन हिज बिहाफ। मतलब इसको रूल 99 के तहत पहली दफ़ा भी जब कंसीडरेशन के लिए लाए थे तो इसको स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए था और नहीं भेजा। आज जब रिकंसीडरेशन के लिए लाए तो भी इसको स्टैंडिंग कमेटी में जाना था, नहीं भेजा। इसका मतलब ये है कि ये रूल्स के ख़िलाफ़ है, रूल्स की खिलाफ वर्जी है। स्टैंडिंग कमेटी में गया नहीं, हमें पढ़ने को दिया नहीं, क्या अमेंडमेंट दें, क्या समझाएं, क्या ना समझाएं। और उससे बाद मैं बताना चाहता हूं कि आइन का आर्टिकल 240 कैपिटल ए, सॉरी 140 ए, ईच प्रोविंस shall by law establish a local government system and devolve political, administrative and financial responsibility and authority to elected representatives of the local government. ये पूरा काला कानून जो 2013 का एक्ट है, ये ही इस रूह के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है, आइन पाकिस्तान से मुतसादिम है। काफ़ी सारी उसकी शिकें वो हैं जो कि आर्टिकल 140A की ख़िलाफ़ वर्जी हैं, जो ना डिवॉल्व के ज़ुमरे में आती हैं ना डेवोल्यूशन की ज़ुमरे में आती हैं। वो तो सारा कुछ इन्होंने, ये तो उसका बगल बच्चा था। ये 2013 का जो कानून है ये कुएं में पड़ा हुआ कुत्ता है। जब तक इस पूरे कुत्ते को नहीं निकालोगे कानून साफ नहीं होगा। इस कुएं से, इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से 2013 के कानून को, एक्ट को नहीं निकालोगे, कुत्ते की दुम निकालने से कुछ नहीं होगा, पूरा कुत्ता निकालना पड़ेगा। जितना गंद है उसके अंदर उसको साफ करना पड़ेगा। हमने आज ही बड़े बड़े वकला से रब्ता किया है और मैं समझता हूँ शिक बाई शिक 2013 का एक्ट जो है वो सिंध के अवाम के हुकूक पर डाका है। वो वन विंडो ऑपरेशन सर्विस प्रोवाइड करता है जरदार को और बाजार सिस्टम को। जरदारी सिस्टम को सिंध में 2 सिस्टम चल पड़े हैं, बाजारी सिस्टम भी जो 7 शरीफ से सीएम साहब चलाते हैं, एक बिलावल हाउस, एक सीएम हाउस। सिंध में इन्हें चाहिए वन विंडो ऑपरेशन। जो डील करना है सेक्रेटरी मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट लगा दो, पूरा भत्ता पहुंचाता रहेगा, आपको लगा हुआ है ना। तो ये उसको वन विंडो ऑपरेशन के लिए इन्होंने तमाम आइन के तहत जो इख्तियारात हमें मिले, आइन के तहत जो पाकिस्तान के हमारी रियासत ने आइन ने इख्तियार दिए, वो इन्होंने छीन लिए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर। मुराद अली शाह तुम क्या उठा के फेंकोगे? हम सिंध के अवाम से हमने रब्ता कर लिया है। सिंध में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। हम अदालतों में भी जाएंगे, हम रोडों पे भी जाएंगे और इस करप्ट माफिया को, चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, जरदारों को, बाजारों को, सरदारों को उठा के बाहर फेंक देंगे। थैंक यू सर।